بدقسمتی سے پہلے ہوتا تھا اغوا برائے تاوان، اب ہوتا ہے اغوا برائے بیان۔ تو اگر یہ طرز عمل ہوگا تو اس طریقے سے ہم کیسے انصاف کا تقاضے پورے کر سکیں اور یہ کہہ سکیں کہ اس کی جو اوپینین ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے۔ سر ہمایوں دلاور پر بھی اعتماد نہیں، ذوالقرنین پر بھی اعتماد نہیں، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ پر بھی اعتماد نہیں ہے، تو پھر آپ کے پاس آپشن کیا ہے اور کس سے رجوع کریں گے؟ لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 8 یا 9 ججز ہیں، ٹھیک ہے، کسی بھی جج کے پاس لگا دیں۔ آخر جس کے اوپر ہمارا اعتراض ہے کہ وہ کیوں سنتا ہے۔ آپ نے ہمایوں دلاور کے بارے میں تو اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے اسی چیف جسٹس نے جو ہمارے خلاف متعصب ہیں اس نے خود آبزرویشن دے دی کہ یہ غلط فیصلہ ہے اور اس نے ون سائیڈڈ کیا، ہائی کورٹ کے فیصلوں کو بھی نہیں مانا، سپریم کورٹ کے فیصلوں کو بھی نہیں مانا۔ مجھے بتائیں آج پوری دنیا میں ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف جو جوڈیشل مرڈر ہوا اس کو کوئی تسلیم نہیں کرتا، تو آخر وہ کمپرومائز ججز تھے نا جنہوں نے بلکہ بعد میں ایڈمٹ کیا۔ نسیم حسن شاہ صاحب نے کہا ہاں ہمارے اوپر بہت پریشر تھا، ہمیں نوکری کرنی ہوتی ہے، بڑی مجبوری تھی، تو سو ہم نے کہا کہ ایک غلط فیصلہ کرتے ہیں۔ تو مجھے بتائیں اگر یہ حالات ہوں گے تو ایک ایڈیشنل سیشن جج یا ایک ہائی کورٹ کا جج کیوں کمپرومائز نہیں ہو سکتا؟ تو اس لیے ہمیں چاہیے انصاف نہ صرف ہو بلکہ ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے۔ چیف جسٹس آپ پاکستان فائز صاحب کے پاس جا رہے ہیں یا انتظار کریں گے کہ پہلے ادھر سے سزا ہو جائے پھر جائیں گے؟ نہیں ہم جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ کب جا رہے ہیں؟ جلدی جا رہے ہیں۔ سر یہ بتائیں کہ پی ٹی آئی فیض آباد دھرنا سے کیوں وڈرا ہوئی ہے؟ پی ٹی آئی فیض آباد دھرنا کو تو میں نے کہا امپلیمنٹ کریں، آپ اگر موجود تھے تو میں نے وہاں ریکویسٹ کی کہ اس کی ایگزیکیوشن ہم چاہتے ہیں، میں اس پہ آ رہا ہوں، ایگزیکیوشن ہم چاہتے ہیں، میں نے یہ ریکویسٹ کی۔ کیوں؟ اس کے اندر اسپرٹ کیا ہے کہ تمام آئینی ادارے اپنے اپنے حدود میں رہ کر کام کریں اور جو اپنے حلف کی خلاف ورزی کرے گا اس کے خلاف قانون کے مطابق ایکشن ہونا چاہیے۔ یہ ہے اس فیصلے کی تھیم۔ ہم کہتے ہیں اس وقت تو تھا ہی تھا، لیکن آج جو جرائم کی اتنی بڑی ایک لسٹ ہے اور وہ لوگ جو اپنے حلف کی پاسداری نہیں کر رہے، لوگوں کو اٹھا رہے ہیں، عدالتوں میں پیش نہیں کر رہے، ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، جبر اور خوف کی فضا ہے، تو اس پہ تو عمل درآمد ہم چاہتے ہیں۔ لیکن جو آپ نے کہا نا ریویو کیوں ودرا کیا، ریویو اس کے خلاف نہیں تھا، ریویو تھا ایک آئی ایس آئی کی، اس کے اندر رپورٹ ہے، اس میں علی ظفر صاحب پیش ہو رہے ہیں اور میں نے ان سے پوچھا بھی ہے اور انہوں نے بتایا بھی ہے۔ اس میں آئی ایس آئی کی رپورٹ میں لکھا ہوا ہے پی ٹی آئی کے کوئی ایک علماء ونگ تھا جس نے اس تحریک لبیک کو سپورٹ کیا تھا، اس رپورٹ کی آبزرویشن کی حد تک اس کو ایکسپنج کرانے کے لیے آئے تھے، جو کہ اب انفرکچرس ہو گئی ہے، وہ میرا خیال علماء ونگ بھی نہیں رہا، ان کے لوگ بھی نہیں رہے اور وہ اس کا اب کوئی پرپز نہیں ہے، کیونکہ 4 سال پہلے یہ آئی تھی اور یہ بھی ریویو نہیں تھا، پرمیشن ٹو ریویو تھا کہ ہمیں درخواست دی کہ ہمیں ریویو کرنے کی اجازت دی جائے اونلی ٹو دی ایکسٹینٹ آف رپورٹ آف آئی ایس آئی، تو وہ لہٰذا اب انفرکچرس ہو گئی ہے تو ہم نے کہا وِدرا۔ ریٹرن میں کیا جمع کرا رہے ہیں آپ اس کیس میں؟ میرا نہیں خیال کہ اس میں ہم کو ریٹرن میں جمع کرائیں گے۔ اچھا درست ہے۔ یہ بتائیں کہ نگران وزیر اعظم صاحب جتنے بھی 5 دن کے لیے گئے تھے، ماشاءاللہ 16-17 دن ہو گئے وطن واپسی کے لیے، فضائیں جو ہیں وہ تڑپ رہی ہیں، جتنے بھی انٹرویو دے رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب سے جتنا متعلق فیصلہ کرنا ہے وہ میں نے کرنا ہے اور نواز شریف کا جب سوال آ جائے تو اس کا فیصلہ عدالتیں کریں گی۔ یہ اس بیہیویئر کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں کاکڑ صاحب مریم نواز سے شہباز شریف سے طے کر چکے تھے کہ میں نے پی ایم ایل این میں شامل ہونا، لیکن طاقتور طبقوں اور حلقوں نے شاید ان کو کہا کہ نہیں آپ کو تو ابھی ہم نے پرائم منسٹر بنانا ہے، تو وہ پیچھے ہٹ گئے، اور جب وہ پیچھے، ان کی تو پریس کانفرنس بھی طے تھی، تو وہ پیچھے ہٹے، لیکن وہ مسلم لیگ نون کی بی ٹیم کے طور پر کام کر رہے ہیں، ان کے اندر تمام منسٹرز ان کی مسلم لیگ نون کے رکھے ہوئے ہیں اور پرپز ان کا صرف اور صرف یہ ہے کہ کسی طریقے سے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے۔ اور وہ جو ورلڈ ٹور پہ چلے گئے ہیں ان سے پوچھا جائے کہ ورلڈ ٹور آپ کو کرنے کی اجازت کس نے دی، آپ کتنے لوگوں سے ووٹ لے کر آئے ہوئے ہیں، آپ کا کام ہے صرف فیسیلیٹیٹ کریں فار دی پرپز آف ہولڈنگ فری اینڈ